بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کا آج دوسرا سبق ہے۔ الحمدللہ کل کتاب کی ابتدا ہوئی تھی اور کتاب میں جو مصنف نے خطبہ بیان فرمایا اور وجہ تالیف سبب تالیف بیان فرمایا ہے وہ الحمدللہ کل ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب آج کا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ مصنف آگے بیان فرما رہے ہیں، فاستعنت باللہ سبحانہ، میں نے اللہ سے مدد طلب کی، بعد استخارتہ فی ذالک، میں نے اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد میں نے اس سلسلے میں استخارہ کیا۔ یعنی اب مصنف کتاب لکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے استخارہ سب سے پہلے مصنف کر رہے ہیں۔ استخارہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جب بھی کسی نیک کام کا آپ ارادہ کرے تو اس سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، سنت ہے۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد میں نے اس سلسلے میں استخارہ کیا، بعد استخارتہ فی ذالک فی جمیع ما طلبوہ، ان تمام باتوں کے سلسلے میں جس کی انہوں نے درخواست کی تھی، یعنی ان کے شاگردوں نے جو التماس کی تھی، درخواست کی تھی کہ ایک مختصر کتاب لکھیں، تو میں نے ارادہ کیا کتاب لکھنے کا اور اس سلسلے میں میں نے استخارہ کیا ان تمام باتوں کے بارے میں۔ تو وہی فرما رہے فی جمیع ما طلبوہ، کہ ان تمام باتوں کے سلسلے میں جس کی انہوں نے درخواست کی تھی، وتحقیق ما رجوہ، اور اس چیز کو منظر عام پر لانے میں جس چیز کی انہوں نے امید کی تھی۔ وتحقیق ما رجوہ، یہاں پر عبارت دھیان سے دیکھیں، ما رجوہ پڑھنا ہے، رجا رجوا رجو، دعا دعوا دعو، بعض بچے رجوہ پڑھ دیں گے تو غلط ہوگا، اسی لیے یہاں پر عبارت کا بھی خیال رکھنا ہے، عبارت غلط نہ ہو۔ تو ما رجوہ، اور اس چیز کو منظر عام پر لانے میں جس کی انہوں نے امید کی تھی۔ ابتغاء لوجہ ربی الکریم، ابتغاء یہ مفعول لہو ہے، یہ مقصد ہے اپنے کریم پروردگار کی مرضی تلاش کرنے کے لیے۔ اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ مقصد ہم سبھی کا ہونا چاہیے۔ تو مصنف فرما رہے ہیں ابتغاء لوجہ ربی الکریم، اپنے کریم پروردگار کی مرضی تلاش کرنے کے لیے، وعملا بقول النبی الامین، اور عمل کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر، الامین جو امانت دار ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ وہ کیا حدیث کیا ہے، آگے حدیث بیان فرما رہے ہیں، حدیث نقل کر رہے ہیں، وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا سارا عمل بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 عمل جاری رہتا ہے، الا من ثلاث، اور یہاں انقطاع سے مستثنی ہے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ 3 عمل وہ کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی کوئی شخص ہے، اس کی زمین ہے اور وہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے وقف کر دیا، اب مسجد بنی، اب اس میں نماز ہو رہی ہے، تو جس نے زمین وقف کیا وہ دنیا سے اگر
اس کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، ایک تو صدقہ جاریہ ہوا اور ایک علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے۔ کیا مطلب نفع حاصل کیا جاتا رہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی شخص کسی کو، کوئی عالم ہے یا قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے، اگر وہ کسی کو قرآن و حدیث سکھا دے، دین کی باتیں سکھا دے، اب جو ان کے شاگرد ہیں وہ اپنے شاگردوں کو سکھائے، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کا ثواب انہیں ملتا رہے گا جو ان کے استاذ تھے، سکھانے والے تھے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب مصنف نے کتاب لکھا، اب کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اب مصنف نے لکھا تو اس کا ثواب مصنف کو ملتا رہے گا، جو بھی اس کتاب کو پڑھیں گے اس کا ثواب مصنف کو ملے گا۔ تو یہی ہے، اسی کو فرما رہے او علم ينتفع به، اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں مصنف کہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد، کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد، اولاد صالح جو ہے جو اس کے لیے دعا کرے تو اس کا بھی ثواب والد کو ملتا رہے گا۔ تو یہ حدیث مصنف نے بیان فرمائی۔ آگے فرما رہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ، فَأَسْأَلُهُ یعنی فَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ السَّدَادَ وَالتَّوْفِيقَ، تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں جو تمام برائیوں سے، عیب سے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی کمی سے پاک ہے۔ وَالتَّجَاوُزَ عَنِ الْأَخْطَاءِ وَالزَّلَّاتِ، اس سے ہم درستگی کی درخواست کرتے ہیں اور کام کی توفیق مانگتے ہیں، اور غلطیوں اور پھسلنے سے ہم بچے رہیں اللہ سے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ یہی فرما رہے وَالتَّجَاوُزَ عَنِ الْأَخْطَاءِ وَالزَّلَّاتِ، اور غلطیوں اور پھسلنے سے ہم بچے رہیں اللہ سے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ إِنَّهُ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، بے شک اللہ تعالی ڈرے جانے کے لائق ہے اور بخشش کرنے کے لائق ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اہل التقوی، یہاں پر تقوی کا لفظ آیا ہے تو تقیہ یتقا تقا و تقوی معنی ڈرنا، و تقیہ یتقا التقوی ڈرا جانا، یعنی یہ مصدر مجہول ہے، جس طرح ضرب یضرب ضربا مارنا، و ضرب یضرب ضربا مارا جانا۔ تو یہاں پر لفظ ایک ہے، التقوی ہے، تو یہ مصدر مجہول ہے، تو اس کا ترجمہ کرنا ہے بے شک اللہ ڈرے جانے کے لائق ہے۔ تو یہ مصدر مجہول ہے، اس کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں کہ اللہ ڈرنے والا ہے، تو یہ غلط ترجمہ ہو جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ مصدر مجہول کا ترجمہ کرنا اللہ ڈرے جانے کے لائق ہے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور بخشش کرنے کے لائق ہے۔ یہ مصدر معروفی ہے، بخشش کرنے کے لائق ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ مصنف نے حمد سے خطبہ شروع کیا اور حمد پر خطبہ کو مکمل فرمایا۔ یہاں پر خطبہ مکمل ہوا، اب مصنف کتاب شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ تعریف علم الحدیث، علم حدیث کی تعریف۔ اعلموا معاشر الاخوانی، اے دوستوں کی جماعت جان لو۔ یہاں پر
اعلموا یا معاشر الاخوانی ہے، یہاں پر یا پوشیدہ ہے کہ اے دوستوں کی جماعت جان لو، رحمنی اللہ و ایاکم، میرے اوپر اور آپ سبھی پر اللہ تعالی رحم نازل فرمائے. یہ جملہ معترضہ ہے، دعائیہ جملہ ہے. اب علم اصول حدیث کی تعریف فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ان علم الحدیثی، یہاں پر اعلموا پوشیدہ ہے، اعلموا ان علم الحدیثی، علموا کے بعد ان، ہمیشہ ان آتا ہے، ان پڑھیں گے. تو اعلموا ان علم الحدیثی، جان لو کہ علم حدیث، علم حدیث یعنی اصول حدیث، هو معرفت القواعد التي يتوصل بها الى معرفت الراوی والمروی. تعریف اصول حدیث کی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں مصنف. فرماتے ہیں جان لو کہ علم اصول حدیث یعنی اصول حدیث کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا فن ہے جس میں قواعد کو جانا جاتا ہے، ایسے قواعد جن کے ذریعے پہنچا جاتا ہے، التی یتوصل بہا، جس کے ذریعے پہنچا جاتا ہے، الی معرفت الراوی والمروی، راوی اور مروی کی معرفت تک. یہ اصول حدیث کی تعریف بیان کر دی مصنف نے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے حدیث آئی ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور نے 1441 سال پہلے بیان فرمایا ہے. تو بیچ میں آپ ہی کی حدیث ہمارے سامنے آئی ہے یا گڑنے والوں نے، تراشنے والوں نے، وضع کرنے والوں نے حضور کے نام سے ہم تک پہنچا دیا. تو اس کو پتہ کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے کچھ اصول ہیں. اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں وہ حضور ہی کے ہیں. تو اب کیا کیا دیکھنا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی. یہاں پر مصنف صرف علم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، اس کی تفصیل آگے کتاب میں بیان کریں گے انشاءاللہ، وہاں پر میں بیان کروں گا تفصیل سے. تو یہ اصول حدیث کی تعریف ہے. ایک اور تعریف بیان فرما رہے ہیں، وقال بعضهم هو علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن. اور بعض محدثین نے فرمایا، یہ ایک دوسری تعریف ہے. تعریف تو دونوں سیم ہی ہے، بس کچھ الفاظ میں تبدیلی ہے. بعض محدثین نے فرمایا کہ اصول حدیث وہ جاننا ہے ایسے قوانین کا، یعرف بہا، جن کے ذریعے جانے جائے، یعرف بہا، جن کے ذریعے جانے جائے، احوال السندی، سند کی حالت، والمتن، اور متن کی حالت. یعنی اصول حدیث وہ جاننا ہے ایسے قوانین کا جن کے ذریعے جانے جائے سند اور متن کے حالات کو. یہ میں نے دونوں کا لفظی ترجمہ کیا ہے تاکہ طالب علم کو بآسانی ترجمہ سمجھ میں آئے. تو اب دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو تعریف میں کچھ الفاظ کی تبدیلی ہے، لیکن بات وہی ہے. سند جو بیچ میں راوی ہے اس کے سلسلے کا نام سند ہے، اسی کو سند کہا، اسی کو راوی کہا. اور اس کے بعد جو بات نقل ہو کر آئی اسی کو مروی کہا، اسی کو متن کہا. تو یہ تعریف وہی ہے. تو یہ تھی اصول حدیث کی تعریف جو ابھی مکمل ہوا. اس تعریف کو آپ یاد رکھ لیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، اس کو پڑھیں گے. اور اس کی نیچے شرح بھی صاحب کتاب نے کیا ہے اور اس کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے. سند اور متن کیا ہے اس کو مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے. تو انشاءاللہ کل اس کو ہم پڑھیں گے. آج وقت مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو، تمام ناظرین کو صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.